هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا فائدہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما، اور دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں. قل کہہ دیجئے العفو، جو بہترین ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کر کے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. شراب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تفسیر بیان کی اور وضاحت کی کہ شراب کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ حرام ہے. جو بھی کھانے کی چیز یا پینے کی چیز لوگوں کے لیے نشہ آور ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شراب ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ انگوروں سے جو بننے والی ہوتی ہے نا، صرف اس کو شراب کہتے ہیں، اور جو باقی پھلوں سے بنے یا باقی چیزوں سے جس چیز کو بنایا جائے اس کے نام لوگوں نے الگ الگ نام رکھ دیے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے اور شراب کے ناموں کو تبدیل کر لیں گے، یعنی کوئی اور نام رکھ لیں گے جبکہ حقیقت میں وہ شراب ہوگی اور اسے وہ پئیں گے. تو کوئی چیز بھی اگر نشہ دیتی ہے وہ حرام ہے اور آپ اسے شراب کہہ سکتے ہیں. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ نشہ نہیں دیتی بلکہ بہت تھوڑا نشہ دیتی ہیں، جبکہ وہ نشہ ان میں بھی موجود ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادتی نشہ دیتی ہے نا اس چیز کو کم مقدار میں استعمال کرنا بھی حرام ہے. اب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ شراب ہے نا، یہ 2 گھونٹ پی لیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر جب تک اس کا ایک پورا گلاس نہ پیا جائے تب تک ہماری طبیعت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زیادتی نشہ دیتی ہے
اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ تو یہ جو کم مقدار میں 1-2 گھونٹ اسے استعمال کر لینا، یا بعض ایسی چیزیں ہیں جو عادی نشے کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے وہ تکلیف دہ نہیں ہوتی، جبکہ ایک عام آدمی اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے تو بہت تھوڑی مقدار میں بھی اس کو پینا یا اس کو کھانا وہ اس کے لیے نشے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو یہ کم مقدار میں بڑی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ بھی جو ہمارے نزدیک چھوٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ بھی حرام ہے۔ اختلافی بات ہے، میں اس بات پہ اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ تمباکو سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، ان کی جو کثرت ہے اور ان کی جو زیادتی ہے یہ بھی نشہ دیتی ہے، اور یہ کم مقدار میں اس کو پینا، اس کا استعمال کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس کی زیادتی نشہ دیتی ہے تو اس کی جو کم مقدار ہے وہ بھی حرام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی تمباکو کو بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ان دونوں کا تذکرہ کیا، شراب کا اور جوئے کا، کہا کہ فیہما اسم کبیر، اس میں جو ان دونوں کا جو گناہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے، لیکن منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، یعنی لوگوں کے لیے فائدے یہ ہیں کہ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو یہ کبھی کبھار شراب کا پینا اس کی ٹینشن کو دور کر سکتا ہے، کبھی کبھار اس میں اس کے لیے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ فائدہ تو ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اثمہما اکبر من نفعہما، جو ان کا گناہ ہے وہ فائدے سے بہت بڑا ہے۔ تو شراب جو ہے اگرچہ آپ سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور یہ شراب اور اس کی اتنی مقدار مجھے نقصان نہیں دیتی تو کسی کو تو نقصان دیتی ہے، اور اگر وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی، آپ صرف عادت میں اس کو پیتے ہیں یا آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں ماحول کے مطابق ایک فیشن کے طور پہ آپ اس کو پیتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو نشہ نہیں دے رہی، چونکہ آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ آپ کو اس کی زیادتی کی ضرورت ہے، تو وہ اگر دوسروں کو، ایک عام سادہ آدمی کو بھی وہ نشہ اگر دے دیتی ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے میسر کا تذکرہ کیا۔ یہ جو میسر ہے نا، یہ جوئے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جوا یسر بمعنی سہولت کے ہے، یعنی میسر سہولت، تو جوا ہوتا ہے نا وہ بھی بڑی سہولت سے ہم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ جوا لگایا اور بڑی آسانی سے بسا اوقات آپ وہ سارا کچھ جیت جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مشقت بھی نہیں آپ کو کرنا پڑتی، کوئی بڑا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ تو جوئے میں بسا اوقات آپ ہار جاتے ہیں، بسا اوقات جیت جاتے ہیں، تو یہ جیتنے کا جو عمل ہوتا ہے نا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جوا کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے کا مال بڑی آسانی سے آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جوا جو ہے نا، اس میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جوئے میں ایک ہمیں بظاہر تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے تھوڑے سے پیسے لگائے اور تھوڑے سے پیسے لگانے کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے، اب یہ آپ کے لیے بظاہر تو فائدہ ہے، لیکن یہ فائدہ ہمارے نزدیک ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اب جوا جو ہوتا ہے نا، اس میں کسی کے پیسے کو، یعنی آپ نے 10,000 روپے لگایا اور 1,00,000 روپے آپ جیت گئے، بسا اوقات یہ تھوڑی سی کوشش سے اور تھوڑی سی مشقت سے آپ لوگوں کے پیسے جیت جائیں گے، کبھی کبھار وہ آپ کے پیسے جیت جائیں گے، اور بسا اوقات یہ جو جیتنے اور ہارنے کے جو سلسلے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ مال کا بڑا ناجائز استعمال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں سے اہل ایمان کو یہاں پہ روکا ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے یہاں شراب کی حرمت کو نازل نہیں کیا تھا، پہلے اس کے مفاسد کا تذکرہ کیا کہ یہ بڑا گناہ ہے، بعد میں جا کے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے پھر ان کو کلیتاً حرام کر دیا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین
علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کو خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجیے العفو، جو چیز بہترین ہے نا آپ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ العفو کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب یہ کہ جو آپ کا مال سب سے بہترین ہے نا آپ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا مال زائد ہے، یعنی ضرورت سے زائد مال کو بھی العفو کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ مال خرچ کریں جو بہترین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک مکمل نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اس مال کو اللہ کے راستے میں نہیں دے دیتے جس مال سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو جو چیز مجھے پسند ہے مجھے اس چیز کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور جو چیز مجھے پسند نہیں ہے ظاہر ہے مجھے لوگوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا مطلب جو ضرورت سے زائد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک غزوہ تھا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس ایک زائد سواری ہے نا وہ اپنے بھائی کو دے دے۔ تو صحابہ کرام کے پاس جو زائد سواریاں تھیں انہوں نے دوسرے لوگوں کو دے دی۔ پھر آپ نے کہا کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد زادرہ ہے نا وہ بھی اپنے بھائی کو دے دے۔ تو جس کے پاس ضرورت سے زائد زادرہ تھا یعنی کھانے پینے کا ساز و سامان انہوں نے وہ اپنے ساتھیوں کو دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگنے لگا کہ جو چیز ہماری ضرورت نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اس ساری چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کروانا چاہتے ہیں، اور ہمیں یوں لگنے لگا کہ ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں نا ہمارا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اگر میرے پاس ضرورت سے زائد کوئی چیز پڑی ہے میرے لیے تو وہ ضرورت سے زائد ہے، ممکن ہے وہ کسی کے لیے بہت بڑی ضرورت ہو اور کسی کی وہ بہت بڑی ضرورت پوری کر سکتی ہو، تو مجھے اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنے اس ضرورت مند بھائی کو دے دینی چاہیے۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو اپنے ذہن میں لائیں، آپ کے جوتے ہیں، اب جوتے ایک دو آپ کے استعمال میں ہوں گے، کچھ ایسے جوتے ہوں گے جو میرے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے یا میں ان کو کبھی نہیں پہنتا، میں وہ کسی کو دے دوں، ممکنہ کسی کے لیے بہت بڑی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میرے کپڑے ہیں، میرے کپڑوں میں کئی سارے کپڑے میں نہیں پہنتا، وہ میری ضرورت سے زائد مال ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دے دوں۔ صحابہ کرام تو سواریاں دے دیتے تھے، یعنی کسی کے پاس 2 سواریاں تھیں تو اس نے دوسری اپنے ساتھی کو دے دی۔ تو میرے اندر تو یہ جذبہ پیدا کرنا بڑا مشکل ہے کہ میرے پاس 2 موٹر سائیکلیں ہوں تو میں ایک موٹر سائیکل کسی کو دے دوں، جبکہ وہ میری ضرورت نہیں ہے تو میں وہ کسی کو دے دوں، تو یہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں جو چیز زائد ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے استعمال میں نہیں ہے، یہ آپ اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں۔ اور اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ ایک چیز میری ضرورت ہے، مجھے وہ پسند بھی ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دے دوں، یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کسی نے چادر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر پسند بھی تھی، اور آپ نے جب اسے زیب تن کیا وہ آپ کو خوبصورت بھی لگی، صحابہ کرام نے اس کی تعریف بھی کی کہ اللہ کے نبی یہ لباس آپ کا بڑا خوبصورت ہے، اور صحابی کہتے ہیں اس زمانے میں اللہ کے رسول کو اس کی ضرورت تھی، تو کسی صحابی نے وہ مانگ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دی۔ یہ ایک اگلا درجہ ہے کہ جو چیز آپ کی ضرورت بھی ہے آپ اسے بھی اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ ایک بڑا درجہ ہے۔ لیکن ہمیں نیچے والے درجے کو سب سے پہلے اپنانا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہیں انہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ آپ کو یہ جو آیتیں ہیں یہ بڑی کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، اللہ تمہیں ان آیات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، ان مسائل کو بہت کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔